کیا آپ جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن کون تھا اور اسے اسکول سے خارج کیوں کر دیا گیا؟ اگر نہیں تو آئیں آپ کو حقائق سے روشناس کروائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمود سحر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی صاحب۔ 14 مارچ 1979 میں پیدا ہونے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن نے 20ویں صدی کی سائنس میں عظیم انقلاب برپا کیا، مگر اس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بولنا نہ شروع کر سکا۔ بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا۔ 9 سال کی عمر تک وہ بالکل عام سا بچہ دکھائی دیتا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانہ میں ایک بار وہ اسکول سے خارج کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اساتذہ کا خیال تھا کہ وہ اپنی تعلیمی نااہلی کی وجہ سے دوسرے طالب علموں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ زیورخ کے پولی ٹیکنیک میں اس کو پہلی بار داخلہ نہ مل سکا کیونکہ آزمائشی امتحان میں اس کے نمبر بہت کم تھے، چنانچہ اس نے مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لیا۔ اس کے ایک استاد نے اس کے بارے میں کہا، البرٹ واز اے لیزی ڈاگ۔ البرٹ ایک سست کتا تھا۔ 20 سال کی عمر تک البرٹ آئنسٹائن میں کوئی غیر معمولی آثار نظر نہ آتے تھے، مگر اس کے بعد اس نے محنت شروع کی تو وہ اس بلندی تک پہنچا جو موجودہ زمانہ میں بامشکل کسی دوسرے سائنسدان کو حاصل ہوئی۔ اسی بنا پر ایک سوانح نگار نے لکھا، "We could take heart that it is not necessary to be a good student to become Einstein." یعنی ہم کو جاننا چاہیے کہ آئنسٹائن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی طالب علمی کے زمانہ میں ممتاز رہا ہو۔ آئنسٹائن نے اپنی پہلی سائنسی کتاب اس وقت شائع کی جب اس کی عمر 26 برس تھی۔ اس کے بعد اس کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی۔ آئنسٹائن کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ وہ نہایت سادہ غذا کھاتا تھا۔ وہ اکثر آدھی رات تک اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیاست انسانیت کا کینسر ہے۔ 1933 میں اس نے ہٹلر کے جرمنی کو چھوڑ دیا۔ ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص آئنسٹائن کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 20,000 مارک انعام دیا جائے گا۔ اس زمانہ میں یہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر آئنسٹائن کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اتنی قائم ہو چکی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ سائنس کو موجودہ مقام تک پہنچانے میں البرٹ آئنسٹائن کا بہت کردار رہا ہے۔ اس نے تقریباً 16 کتابیں لکھی، 300 سے زائد ریسرچ پیپر لکھے۔ اس کے علاوہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی ایک عمدہ تخلیق ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں۔ معمولی حیثیت سے آغاز کر کے آدمی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جدوجہد کی شرطوں کو پورا کر سکے۔ بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو مشکل مواقع میں زندگی کا ثبوت دینا پڑے، کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ نیز زندگی کے بہترین سبق ہمیشہ مشکل حالات میں ہی ملتے ہیں۔ اعلیٰ انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں۔ یہاں کسی کو اپنے عمل کے لیے معمولی آغاز ملے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ معمولی حالات زندگی کا سب سے مضبوط زینہ ہے۔ تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کامیابیاں معمولی حالات کے اندر سے ہی برآمد ہوئی ہیں۔